عورت تو ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے اسے سونے میں تول دو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آتا ہے تو پھر کسی بھی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ حوصلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسے تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، تو منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر دعا مانتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد سے توجہ کتنی دیتا ہے۔ کسی کو اس کی بات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو نا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی خدا اور ایک معبود ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو ہماری زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھایا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین ترتیب کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کی وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ میرا ایمان ہے جس آنکھ سے بے بسی کے آنسو گرتے ہیں نا، اللہ انہی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بھی گراتا ہے۔ یقین نہیں ہے تو ایک بار اللہ کے آگے اپنی بے بسی کا اظہار کرو، اسے بتاؤ تو صحیح تم کتنے لاچار ہو۔ قسم ہے اس پاک ذات کی، وہ تمہارے آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نہ گرائے تب کہنا۔ اسباب نہ ہو اور آپ کو اللہ پر یقین ہو، یہی تو اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جہاں توکل دیکھتا ہے وہاں اس کے ایمان کو بھی پرکھتا ہے۔ بے شک تمام دروازے بند کر کے ایک خوبصورت راستہ نکالتا ہے، وہ بات ناممکنات پر لا کر اپنے بندے کی ایمان کی بدولت اس کو نوازتا ہے، تاکہ اپنے مومن بندے کو ہمیشہ کے لیے بتا سکے کہ تمہیں تمہارے رب کافی ہے،
تمہیں دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے تو جنت تیار کی گئی ہے جہاں وہ یقین کی آزمائش لیتا ہے۔ وہاں آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے معجزات بھی کیے جاتے ہیں۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا۔ جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ ملک کے ساتھ جتنی بڑی غداری کرو گے اتنا بڑا پرا ٹھکول ملے گا، جتنی بڑی وفا کرو گے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہیت صرف میرے رب کی ہے۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔